وفا, لائلٹی, وفا اردو اور انڈین فلم والا وفا نہیں, خالی اصلی اسلام والا وفا, انسان والا وفا. ٹیل می ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ اٹ؟ یس, کیا نام ہے آپ کا؟ حسنات سر. حسنات. حسنات جی سر اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں سر. کیا بات ہے, وفا پرائرٹی چینج, وفا چینج بالکل ہوتی ہے. کب سے لڑکیاں بالکل اسی طرح ہی ہوتا سر, ایسے ہی ہوتا سر. ریئلی؟ بالکل سر, ہر انسان کی اپنی ڈفرینٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے پرائرٹی وفا. وفا جو ہے نا وہ پرائرٹی 1 ہے. وفا جو ہے وہ پرائرٹی 1 ہے. آپ جس مرضی فلیور میں لیں, میں آپ کو نبی علیہ السلام سے اس کا آنسر ان کی لائف سے دے دیتا ہوں کہ وفا پرائرٹی 1 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے, پرائرٹی اگر چینج ہوگی تو وفا بھی چینج ہوگی. ان کا مطلب کیا حسنات کا؟ ہم حسنات سے ہی لیتے ہیں. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ سر اس وقت مجھے اور آپ کو ایک خاص منزل پہ اکٹھے چلنا ہے. منزل ہماری پرائرٹی, جیسی میری منزل چینج ہوگی تیرا میرا تعلق بھی بدل جائے گا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر, دیکھیں ایک طرف ہے دنیا, ایک طرف آخرت سر. اگر ہماری پرائرٹیز میں دنیا ہے تو سر پھر ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی پرائرٹیز میں رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے, اس کے مطابق ہر چیز چلے گی, اور اس کے ساتھ وفا کریں گے جو آپ کی پرسیپشن بنے گی اس سے. اور اگر آپ آخرت کو پرائرٹی بناتے ہیں سر تو پھر آخرت میں ہمیں پتہ کہ آخرت کے لیے ہمیں کیا چیز ضروری ہے, کیا چیز پڑھنا اور کیا چیز امپلیمنٹ کرنی ہے, وہ ایز اے مسلم ہمیں پتہ, ہم قرآن پاک پڑھیں گے. یہ بتائیں آپ وفادار ہیں؟ سر کوشش کرتا ہوں. دوست آپ کے ہیں؟ اچھا, لاہور کی ایک خوبصورت بات ہے نا, ماننا تو پڑے گا, لاہور میں دوستی اسٹرانگ ہے, جگر پن ہے آپ کے اندر, ٹھیک ہے. اور بھی شہروں میں ہوگا, اسلام آباد میں اور لاہور میں واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ لاہور میں گروپس میں آپ کے ایک بندے کے 6 8 اصلی دوست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس اے ویری گڈ ایسٹ دیٹ یو شوڈ ہیو. اس کو یوٹیلیٹی میں لے کے آئیں. تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ, ایسا کیا ہے جو آپ کی دوستی, یہ بتائیں وفا ٹیسٹ کب ہوتی ہے, دوستی ٹیسٹ کب ہوتی ہے؟ سر ہر چھوٹے سے مومنٹ میں ہو سکتی ہے ٹیسٹ سر. مثلا مثال دیں نا ذرا. مثال یہ ہے کہ سر وہ کہیں مصروف ہے, فار ایگزامپل کہیں پہ بھی مصروف ہے سر, اور مجھے کہیں پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس بائک نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, اور میں اس کو بلا چاہیے آپ کو, اس طرح بولے نا, اوبویسلی ہاں کچھ چاہیے, ہاں کوئی بات نہیں, ہاں دوستوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے نا, اور کیا چاہیے ہوتا ہے, ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو چاہیے نا. لاچار تھی مخلوقوں میں, تو مجھے ہر وقت شروع سے ہی ماں باپ چاہیے تھے دنیا میں آنے کے لیے, اس کے بعد ماں ہی چاہیے تھی بڑا ہونے کے لیے, پھر دوست چاہیے تھے, بھائی چاہیے تھے, ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ, ہم لاچار مخلوق ہیں. تو جو چاہیے کا لفظ ہے نا, اس کے پیچھے جو پلیٹ فارم آف لا ہے نا, لا جو انیٹ ہمارے, وہ اس کو وفا کہتے ہیں کہ مجھے جب کچھ چاہیے ہوگا تو وہاں پہ ہاتھ آئے گا, ہاتھ آئے گا ادھر, ٹھیک ہے. اگر ہاتھ نہ آیا تو بے وفائی ہو گئی. میں ہر انسان بے وفائی پہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ کوئی نہیں بولتا کہ پہلے کانٹریکٹ سائن کرو پھر دوستی کروں گا. کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, پہلے سے لکھا ہوا ایک کانٹریکٹ ہمارے اندر ہے, آپ کے اندر ہے. جس دن وہ کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے, ہیڈ ایکس کین بی کیورڈ, ہارٹ ایکس نیور, کبھی بھی نہیں کیور ہو سکتے. بے وفائی سے ہارٹ ایک کریٹ ہوتا ہے, کوئی دوائی نہیں ہے اس کی, کوئی پیناڈول نہیں ہے. تو یہ بتائیں, یہ تاثر لڑکیوں میں کیوں ہے کہ مرد زیادہ بے وفا ہوتے ہیں؟ آپ کی ڈیفینیشن پہ نا میں 3 اینگلز دیکھ رہا ہوں نا. سر یہ لڑکیاں بتائیں گی, اب میں تو نہیں بتا سکتا. جی آپ نے سنا یہ محاورہ؟ مجھے ایک اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں لڑکی نے کہا تھا کہ سر اصل میں نا آپ کو پہلی 4 شادیوں کے الاؤنس ہے, آپ پیدائشی بے وفا ہیں. خوبصورت بات ہے, پلیٹ فارم صحیح یوز کیا اس نے. سو آئی سیڈ اوکے, آپ کو تو ایک ہی کی جاتا ہے نا, تو آپ کیوں بے وفا ہوتی ہیں پھر؟ ہم تو پیدائشی بے وفا ہیں, آپ سے تو پھر وفا کی توقع زیرو, بے وفائی زیرو ہونی چاہیے. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو ہاؤ پیپل چوز ٹو تھنک. تو حسنات, یو کوالیفائی یور سیلف ایز کہ اگر میں اس جگہ پہ فیل ہو گیا, کسی دوست سے کام نہ آ سکا, تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں اس کے اوپر. بالکل خود اکیلے میں ایسے ہی. اوکے. اسی پہ ایک کوشچن ہے سر, اسی پہ کوشچن ہے کہ کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ کبھی ہیلپ نہیں کر سکتے, تو تبھی تو لیبل لگ جاتے ان کے اوپر کہ یہ بے وفا ہے, اس نے میری اس میں ہیلپ نہیں کی. مجبوری سے لڑنا ہی تو وفا ہے بیٹا. سر زندگی میں بہت سے کام اور بھی ہوتے ہیں کہ انسان, جتنے با وفا لوگ ہیں نا وہ مجبور ترین لوگ ہوتے ہیں. وہ مجبوری میں وفا ٹیسٹ ہوتی ہے. اچھے دن میں تو ابو جہل بھی وفادار ہوتا ہے. وفا ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہے جب اگلا مجبور ہو اور اپنا ہاتھ اور پیٹ کاٹ کے مجھے دے دے. یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بینگ مسلم سمجھیں اس بات کو.
اسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے نا، غور سے سمجھیں اس بات کو، جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے جو ہمیں نہیں بتایا جاتا نا، بتایا کیا جاتا، ان کا کام نہیں بتانا، لکھ دیا لکھنے والوں نے الحمدللہ. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوا تھا واقعہ. مکے نے کوارنٹین کر لیا تھا مکہ، پتہ نا آپ کو، ابو سفیان ابو جہل نے مکہ کوارنٹین کیا ہوا ہے. نبی اسلام کو انٹری بین ہوئی ہے، کل ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے، مکے میں انٹر ہو، سب سرداروں نے پیک کر لیا ہے کیونکہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ بنو ہاشم کا بندہ مار دیں، بہت بڑا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپس میں پیک کر لیا تھا کہ کوئی قصاص نہیں ہوگا. غیرت بہت تھی مکے میں، یاد رکھنا، جاہلیت میں بھی غیرت پہ نہیں کام. تو یہ غیرت انہوں نے نلیفائی کر دی، انل کر دیا کہ نو کوشچن آسکڈ. اب نبی اسلام نے خبر آ گئی تھی کہ اب مکے میں انٹری کسی بھی کوئی مسئلہ، آپ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آ کے وہ نبی اسلام کو شہید کریں. اس وقت مکے کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آئی ول پروٹیکٹ محمد. مسلمان نہیں تھا وہ، بعد میں مسلمان نہیں ہو. اور سامنے اس بات کو ہم وفا کا لفظ لیتے ہیں، اچانک لڑکی لڑکا ذہن میں آ رہتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنے نبی سے ہی بتاتا ہوں وہ بھی. اور سمجھیں اس بات کو کہ وفا اسلام نے کیسے سینٹرل پلر کے طور پہ بٹھا دیے کہ انسان ملیں گے تو ملیں گے، دنیا میں بھیج رہے ہیں، ملیں گے ہی ملیں گے، دو بندے ملیں گے، دو بندیاں ملیں گے، لڑکا لڑکے سے ملے گا، ملے گا، کوئی معاملہ سیٹل ہوگا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ توقع بیٹھ جائے گی. جیسے ہی کوئی توقع بیٹھے گی، اس توقع کے نیچے جو سینٹرل فاؤنڈیشن سٹون ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ بھیا مر جائیں مگر یہ فاؤنڈیشن سٹون نہ ہلا دیں. لٹرلی مر جائیں، اصلی والا، ہسپتال میں تیری باڈی گھر آ رہی، مر جائیں مگر یہ آپ کمٹمنٹ نہیں ٹوٹنے والی. آپ کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد ہیں ابو یوسف، یمنی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا وہ بھی امریکہ میں تھے، امریکہ میں بھی یہی بے وفائی ہے نا کہ کیجول لیتے ہیں وفا کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے پھیلنے کے پیچھے اگر کوئی ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں رکھتا تو یہ تھا کہ مکی اور مدنی بھی جو عربین تھے، حجازی، وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے تھے، چاہے وہ کافر تھا چاہے وہ بعد میں مسلمان، وہ اپنی لائلٹی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ورنہ نبی اسلام کو دو جگہ پہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی، وہ اگر کمپرومائز کر دیتا اسلام ختم ہو گیا تھا. صحابہ کو سینکڑوں میں واقعات ہیں، سینکڑوں میں، کہ جہاں پہ میجر اسیسینیشن ہونی تھی، شب خون لگنا تھا ہم پہ، مگر ہلنے والا نہیں ہلا. اور ایک ہی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے 1900 بندے اٹھائے، لڑکا لڑکی، لڑکے سے لے کے مرد تک، نکالو ان کے آدمیوں کو اور سب کو اپنی قبروں میں خود کھدواؤ اور لٹا دو. حضرت عمر بن خطاب نے تلواریں چلا دی سب کے اوپر. 1900 بندہ ایک ہی دن میں حضرت عمر نے ایسے تلوار گھما گھما کے مار دیا. کس کا؟ بنو قریظہ کا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی لڑائی نہیں کی مسلمانوں سے، پیچھے سے ایک ایسے بندے کے ساتھ ڈیل کر لی، یحییٰ بن اخطب کے ساتھ، یہودیوں نے، کہ جو نبی السلام کی ڈیل کے خلاف بات تھی، بے وفائی کر دی. بس ایک تلوار، ایک مسلمان نہیں مارا انہوں نے. اتنا سیریس معاملہ تھا عربین وفاداری اور لائلٹی کا. اسلام پھیلتا ہی نہ اگر یہ سینٹرل پلر نہ ہوتا ہمارے پاس. یہاں تک کہ جبرائیل امین نبی السلام کے پاس آئے اور خندق کا غزوہ چل رہا نا، بنو قریظہ خندق کے وقت ہوا، اور نبی السلام نے زرہ اتاری ہے کیونکہ ابو سفیان کا لشکر اللہ تعالیٰ نے آندھی کے تھرو اڑا دیا سارا. واپس آئے ہیں، نبی السلام نے جیسے زرہ اتاری، سامنے دیکھا جبرائیل امین خود کھڑے ہیں، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے. اور نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی. غور سے سمجھیں اس حدیث کو، میں بریکٹ میں سنا رہا ہوں، عربی میں حدیث ہے نا، بریکٹ میں سنا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نعم اتار دی. تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں نے نہیں ابھی تک زرہ اتاری. اس کا مطلب پتہ کیا؟ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جبرائیل خود آ گئے ہوئے ہیں. نبی السلام نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اور انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا آگے سے؟ غور سے سنیں کہ بنو قریظہ نے بے وفائی کر دی ہے. آپ سمجھیں کیا کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا. کسی بھی ایک غیر مسلم سے، ایسکمو سے، منگولین سے، کسی گورے سے، کالے سے، موٹے سے، پتلے سے، چھوٹے سے، لمبے سے کوئی معاملہ طے کر لیا، اب نہیں ہل سکتے آپ. یہ بینگ مسلم آپ کی تیاری ہو چکی ہے کہ بھئی میں جب ایک بات کہہ دیتا ہوں اب پیچھے نہیں ہوں گا. یہ عہد کی پاسداری نہیں ہے، یہ وفا کی پاسداری ہے کہ جو بغیر کچھ بولے میرے اور آپ کے تعلق کو واضح کر دیتا. آپ بتا رہے تھے وہ ایک شخص کون کھڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ جی ہاں، وہ ایک دفعہ، یہ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. نبی اسلام کے لیے ایک بزرگ تھا قریش مکے کا،
اور وہ اگینسٹ دا ول آف قریش کھڑا ہو گیا اور مکے کے باہر اس نے نبی اسلام کو اپنے گھر میں گھسا لیا کہ آپ کوئی محمد کو کچھ کہہ کے دکھائے. نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ تسکین اور سکینہ اس بندے کی طرف سے اللہ نے دیا کہ جو پورا مکہ نہیں دے سکا, میرا پورا خاندان نہیں دے سک رہا تھا اس وقت, کہ آپ چونکہ غیرت تھی مکے کی کہ ہاں پروٹیکشن مل گئی, اب نبی اسلام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ایک بزرگ اور ان کے فوت ہونے کے بعد نبی اسلام نے ایک دفعہ اشک بار ہوتے ہوئے بھی کہا کہ اگر مجھے کسی ایک چیز کا افسوس ہے کہ وہ بندہ اسلام پہ نہیں آ سکا, وہ میں اس کے احسان تلے ہوں. اور سمجھیں کہ اس بندے کی ویلیو صحابہ کرام کو, ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو مسلمان بھی نہیں ہوا اس بندے کا کیا رول ہے اسلام میں. اس کا نام محمود ہے, مگر محمود جو ہے نا وہ there are two محمودس. ایک نبی اسلام کا دشمن بھی ہے محمود, وہ بھی اسی قبیلے کا ہے. بہرحال اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر اس کا نام کیا ہے نا, بیکاز محمود نے اسی قبیلے کے محمود نے وہ ایگزیکٹ الٹا کام بھی کیا ہوا ہے. تو جیسے ہی وہ محمود لکھیں گے آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو ملے گا کہ محمود بن عتبہ ہے, کہ محمود ثقفی ہے, کیا نام ہے اس کا فل مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ, مگر نبی اسلام نے خالی محمود کہا تو ہم بھی محمود ہی لیتے کہ وہ بندہ جو کہ نبی اسلام کو پورے مکے سے لڑ کے کہتا ہے میں پروٹیکٹ کروں گا. آن بیسس آف واٹ؟ السلام علیکم سر. ابھی آپ وفا کی بات کر رہے تھے اور یہاں سے کسی نے بولا کہ وفا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹیز ہیں, کہ ہم ہماری پرائیورٹی دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے, اور آپ نے بولا کہ سب سے بڑی وفا کی جو پرائیورٹی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے نہ پھریں, بینگ اے مسلم. ابھی یہاں پہ بیٹھے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی لائف میں مطلب اپنی خوش آمد نہیں کرتے, یا اپنی ڈیلی لائف میں کسی نے بھی کوئی بھی اپنی زبان سے نہیں پھرا ہوگا. میں خود کبھی ایسا ہوا ہے, اور ابھی پچھلے دنوں ہی شاید ایسا ہوا ہے کہ کوئی بات کی اور ہم اس سے پھر گئے. تو پھر اگر یہ چیز ہے تو ہم تو وفا کے پاس بھی نہیں ہیں اگر ہم اپنی ہی زبان پہ قائم نہیں رہ سکتے. تو پھر ہم یہاں پہ قائم رہنا بیٹھ کے بیٹا کس جو ہے وفا نا, کی بات زبان کر رہے پہ ہیں؟ قائم رہنا وہ عہد کی پاسداری ہے, ٹھیک ہے. وفا ہوتا ہے اس توقع پہ قائم رہنا کہ جو دو انسانوں کے بیچ میں سیٹل ہوتی ہے. فار ایگزامپل دو دوستوں کے بیچ میں سیٹل ہوتی ہے, اور وہ بغیر لکھے بغیر کوئی بولے, یہ ایک انیٹ کانٹریکٹ ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر لکھ کے پیدا کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی تو کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا وہ توقعات تیری نیچرلی وہ سیٹل کر لے گا, اب تو نے پوری کرنی ہے. بغیر کچھ بولے ہمیں افسوس ہوتا ہے اگر وہ توقع ٹوٹ جائے. کہیں نہیں کوئی بیوی شوہر سے کہتی ہے, شوہر بیوی سے, کہیں نہیں کوئی دوست سے کہتا, یا پھر بھائی سے کہتا کہ یار تو نے میرا کانٹریکٹ توڑا ہے. کہیں نہیں کہتا یہ آرٹیکل نمبر 4B یہ ٹوٹ گیا, ایسا کوئی بھی نہیں بولتا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے وہ ازبر کرایا ہوا ہے کہ وہ توقعات جو کہ انسانی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرہ میں ڈال دی ہوئی کہ مجھے جو چاہیے ہوتا نا وہ مجھے تو نے نہیں دیا, یا مجھے جو چاہیے ہوتا میں نے تجھے وہ نہیں دیا. اگر میں اس سچویشن میں ہوتا جو مجھے اس وقت ہر چیز اسی فلیور میں چاہیے ہوتی ہے, ایمپتھی ہے نا, کہ اس موقع پہ جو مجھے تیرا ساتھ چاہیے تھا وہ میں نے تجھے ساتھ نہیں نبھا سکا تو میں خود شرمندہ. ہر بے وفا جو مرضی جس مرضی کیٹیگری سے اٹھائیں اندر سے خود شرمندگی ڈھونڈ لیتا ہے. وہ منہ نہیں دکھا سکتا اس بندے کو کہ جس کے ساتھ اس نے یہ کانٹریکٹ توڑا ہوتا. کہیں پہ نہیں لکھا ہوتا, کوئی کتاب نہیں سائن کی ہوتی ہم نے, کہیں پہ آئی اگری کا چیک باکس کلیئر کر کے دوستیاں نہیں کرتے ہم. کہ وہ کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں ہمارے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کسی معاملے میں آ گئے ہیں اور آپ نے سیٹلمنٹ کر لیا کہ یس I am going to go along this journey with you, whatever that journey is. Doesn't matter if it's a friend, if it's a foe, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے چاہے وہ آپ کا دوست ہے. Doesn't really matter. غور سمجھیں, دشمن کے ساتھ بھی وہی وفا کی جاتی ہے جو دوستی کے ساتھ. یہ کیونکہ یہ توقعات پولیٹیکلی بیسڈ نہیں ہیں, یہ سوشلی بیسڈ نہیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ایموشنلی بیسڈ ہیں, اور مسلمان کہتے ہیں مورلی بیسڈ. کہ یہ مورل کانٹریکٹ ہے میرا کہ میرا دشمن نے مجھ سے وہ والی چیز توقع نہیں کرتا کہ میں کہیں پہ گریس کمپرومائز کروں گا اپنی. یس تو ہم گریس کا بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہم تو. خیر آج کو تو ہمارے حالات ہے, سب سے پہلے گریس ہی کو تباہ کرتے ہیں ہم. مگر یہ وہ توقع ہے میری تو دوست سے, تو کیا گریس تو میری اسٹارٹ ہوتی ہے گریس سے. میں تو آج تک جانا ہوتا ہے کہ میں اپنی جان تک نشاور کروں گا. اور میں پھر بتا دوں آپ کو, تھوڑا سا کڑوا لگے گا جملہ, UMT کے 2 لڑکے بھی باہر کھڑے ہوئے ہوں گے, دوستی ایک دفعہ ہو گئی ہے, اب جان دینی ضروری ہے.
یہ ہے اسلام. آپ کو سمجھ نہیں ہے. اور نبی اسلام کے لیے میں نے جو واقعہ سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اب جان دینی, اس بندے نے اپنی جان لائن پہ لگائی ہے. اب جان دینی ضروری ہے. پرانی ایک نسل پیچھے لاہور ہی کے واقعات سناتا ہوں آپ کو. میں سنتا ہوں نا, میرے پروفیسر سارے کے سارے جو پاکستان کے لاہور کے پڑھے ہوئے ایف سی کالج, گورنمنٹ کالج کے. میرے ابا جی خود گورنمنٹ کالج, ابھی بھی کیا پتہ ابھی بھی چلتا ہو, مجھے نہیں پتا, کہ ایک لڑکے کی لڑائی ہوگی باہر, باقی کے 35 پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. جو کچھ مرضی ہوگا اس وقت کی اس وقت دیکھیں گے. جان دینے کی چانس ہوتا ہے, ہاں جی ہوتا ہے. جو وہاں پہ سلپ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سر سارا کچھ ٹھیک تھا وفا میں, یہ جان والا حصہ نکال دو بس. وہ لڑائی کے فوراً بعد ہی پائے جاتے ہیں کچھ دوست, لڑائی ختم ہوتی ہے آ جاتے ہیں, پانی کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں, ہاں جی بتا کون تھا, ہاں یار تو نے بتایا ہی نہیں یار, یا مجھے پتہ چلا میں اسی وقت پہنچا ہوں. دوستوں ہویا کہ یہ کیفے میں پہنچ جاتے ہیں. مگر وہ جو اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہنے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, جان کا ہی کانٹریکٹ ہے ایک معاملہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ. اور یہ لڑکوں کے لیے نہیں ہے مختص, خدا کی قسم انسان لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہے. جان کا ہی اسلام جان کا کانٹریکٹ ہے آپ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں باہر لڑائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, یہ غلط چیز نہ لیجیے گا. مگر اگر مسئلہ آتا آپ کے کسی دوست کو اور آپ نہیں پائے جاتے تو آپ نے وفا کی بات نہیں کرنی. کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے پیسوں کا ہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے, حق کے ساتھ کھڑے ہونا اسلام ہے, حق کے ساتھ مرنا اسلام ہے, حق کے ساتھ زندہ رہنا اسلام ہے. آپ کا دوست غلط ہے تو اس کا گلا پکڑنا بھی اسلام ہے. یہ نہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کہ میرا دوست ہے تو ٹھیک ہے, دوست ہے بے شک جو مرضی کریں, مگر دوست کو وہی سرزنش کریں کہ تو نے یہ 2 نمبر تیری طرف سے ہوئی ہے. یہ اسلامی وفا کا تعلق ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہو, اسلامی وفا کا تعلق ہے بھئی میرے رب سے, کہ میں پاکستانی گورنمنٹ کا گلا پکڑوں اگر پاکستان کی غلطی ہے ظلم کرتے وقت, کہ سر انڈیا دشمن ہو یا نہ ہو میں مسلمان ہوں, یہ ظلم ہماری طرف سے ہو رہا ہے. میں کیوں انڈیا پاکستان کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ایموشنل ہم کسی کانسیپٹ پہ نہیں ہیں. میں پاکستانی ہوں, میں مسلمان ہوں بالکل, مگر اگر پاکستان غلط ہے اور انڈیا ٹھیک ہے کسی موقع پہ ابھی تک نہیں ہوا الحمدللہ, ٹھیک ہے ابھی تک نہیں. مجھے پتہ ہے نا, میں ہسٹری پڑھتا ہوں, جتنے بھی آپ کو ٹینٹڈ ہسٹری انڈین پاکستان کی ملے گی, میجر اپریشن انڈین خالی کشمیر پہ ہی لے لیں تو کہانی ختم, باقی سارے کیس ختم. مگر میں آپ کو ایز اے مسلم بتا رہا ہوں کہ میرے رب سے وفا کا تعلق ہے کہ میں اپنے دوست کا گلا پکڑوں کہ ٹھیک ہے یار میں تیرے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گیا تھا, مگر غلط تو تھا. آپ جتنے تھپڑ ادھر لڑکوں کو لگائے تھے, اب تو بھی اسی سزا کا حقدار ہے ہم سب, کہ تو نے یہ کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. بہرحال جی سر بے وفائی کی آپ بات کر رہے تھے, جیسے گرل سائڈ سے یہ آتا ہے کہ 4 شادیاں اگر لڑکا کر رہا ہے تو وہ تو فطرتی طور پر ہی بے وفا پیدا کیا گیا ہے. تو اچھا لڑکی کا موقف تھا, وہی بتا رہا ہوں, ہاں لڑکی کا موقف ہے, لیکن جس طرح اللہ پاک نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, لیکن پاکستانی کمیونٹی میں یہ ویسے مسلمانوں کو پتہ بھی ہوتا ہے گرل سائڈ کو کہ 4 شادیوں کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے, پر وہ دوسری شادی پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو اگر اللہ پاک نے اگر ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو ان کے اندر یہ صبر کا عنصر کیوں نہیں ڈالا؟ بہت پیارا سوال ہے, غور سے سمجھیں, بڑا جینوئن اور انٹلیکچوئل سوال ہے. کہ صاحب آپ نے اللہ کا نام لگا کے کہا ہے نا, تو اللہ نے بنائی ہے وہ لڑکی, وہ کیوں بے صبری ہو رہی ہے؟ شی شوڈ ہیو بین نیچرلی کمپیٹیبل ود دس. بہت خوبصورت سوال ہے, غور سے سمجھیں. آپ نے وفا کو عشق اور پیار, الفت اور محبت کے ساتھ فلموں کی وجہ سے مکس کر دیا. ٹھیک ہے, میں ایگزسٹ کرتا ہے محبت بھی, وہ جو لڑکی لڑکے میں میاں بیوی میں ہوتی ہے نا, جو میاں بیوی میں ہی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ فطری تقاضا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہوا ہے, ریکگنائزڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. اور میں آپ کو کچھ حدیث سناؤں, طوطے اڑ جائیں گے پاکستانی یوتھ کے, ٹھیک ہے, کہ کس وقت کس صحابہ نے کیا واقعہ کیا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کچھ اور نہ سوچ لیں, کیمرے پہ جا رہے ہیں نا ہم سارے. صحابیوں کا جب غزوہ کیا نا تو عمر بن عبداللہ بن عمر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. بڑا مشہور غزوہ ہے جس میں صحابی سارے مارے گئے, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کر دی تھی. میوٹنی کا مطلب ہے میں امیر کا حکم نہیں مانوں گا. خالد بن ولید نے آ کے شکایت لگا دی کہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ اسلام میں, سب سے بڑا, کہ جنگ کے دوران آپ امیر کا حکم نہ مانیں. عبداللہ بن عمر کو نبی اسلام نے بلایا, دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر فیصلہ تو نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ وہ صحابی جہالت میں صحابی کہہ رہے تھے ہمیں, کہ وہ صحابی جہالت میں صحابی کہہ رہے تھے ہمیں, وہ مسلمان ہو چکے تھے اور باہیں کھول کے بھاگ رہے تھے ہماری طرف. اور میں نے کہا خالد بن ولید سے کہ یہ تو مسلمان ہیں, میں نہیں شریک ہوں گا, میری سینس بتا رہی ہے, میری
فراست اتنی ہے ہر ایک کی تھی اس وقت. اب آرڈر آ چکا تھا تو بے دریغ قتل ہوئے وہ لوگ, بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, تلواروں کے نیچے لگ رہے تھے. نبی اسلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میرا یہ خالد کا اپنا فعل ہے, میرا ذمہ قیامت والے دن اس میں نہ ڈالی. عبداللہ بن عمر اس طریقے سے باعزت بری ہوئے اس سے, اس کیس سے, اور خالد بن ولید کو یہ سرزنش نبی اسلام نے ارشاد فرمائی. اب ہوا کیا تھا کہ کیوں میں آپ کو یہ بات بتائیے, وہ مشہور غزوہ ہے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں سناتے ہوئے ہر دفعہ رو پڑتا ہوں, اور میں کوئی رومانٹک آدمی نہیں ہوں, مسلمان ہوں. اس قبیلے کا نہیں تھا, آیا ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے, دونوں میں عشق تھا. قبیلے میں شادی نہیں کرنے دے رہے تھے اس کی, اور قبیلے والا اگر شادی نہیں کرنے دے رہے تھے تو بڑا مسئلہ چل رہا تھا. وہ قبیلے کے ساتھ ہی کہیں پہ رہنا شروع ہو گیا تھا. اب ان کی تو شامت آ گئی تھی, یہ بیچارے مرنے لگے تھے, سب کو قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے. تو اس بندے کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے لگے ہیں, تو وہ کیا کیا اس نے, وہ بھاگا ہوا آ گیا کہ میں اس کے, یہ اگر مر رہی ہے تو مجھے ہی مار دو. کوئی رومانس کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, غور سے سمجھیں. میں ابھی آپ کو جب ختم کروں گا نبی اسلام کا ریئیکشن کیا تھا تو آپ بھی رو پڑیں گے اس بات پہ. ہم نے نا جہاں سے لینی تھی نا ڈیفینیشن, وہاں سے لینے کے بجائے شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران خان سے لے لی ڈیفینیشن. اس بندے نے کہا مجھے اس لڑکی کے ساتھ قتل, اگر اس کو قتل کرے مجھے ہی مارو. مسلمان نے کہا بھی اس وقت صحابی نے کہ تم اس قبیلے کے نہیں ہو, بچ کے نکلنا نکل رہے. اسے نہیں, میں اگر یہ ماری میں ہی مروں گا. تو کیا کیا پھر, اس لڑکی کو تو مارنا تھا, آرڈر آ چکا تھا. تو اس صحابی نے جس کو آرڈر آیا تھا اس کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا اچھا تو بتا کیا چاہتا ہے, سفارش کس کی ہو رہی ہے, جیسے وہ کارڈ VIP کارڈ کہ مرنا کیسے. اتنا نرم دل صحابی, اور رو رہا ہے صحابی بھی کہ میں کیا کروں, آرڈر آ چکا ہے. وہ بندہ مسلمان نہیں تھا بائی دا وے. اوکے, تو اس نے کہا پھر ایسا کرو, جدھر اس کو بٹھا گے اس کو مجھے بھی سامنے بٹھا دو. اس کو قتل کرنے لگے ہیں. تو پھر اس دونوں میں فیصلہ تھا پہلے کون مرے گا, تو دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دونوں کو مار دیا. وہ سامنے دونوں مر رہے ہیں ایک دوسرے کے. فلموں کا سین لگتا ہے نا, بتاتا ہوں. پھر جب نبی اسلام تک یہ واقعہ آیا تو نبی اسلام نے رونا شروع کر دیا, اور خالد بن ولید کو کہا کہ تیرے سینے میں دل نہیں ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. یو تھنک یو سو ایول, یہ ایول دیکھا تو نے, اس سے زیادہ گڈ کی کوئی نشانی نظر آ رہی تھی تجھے کہ وہ بندہ کر کیا رہا تھا, تم نے پھر بھی اس پر تلوار چلا دی. غور سے سمجھیں, ہمیں نا وہ فلیور آف اسلام ہی نہیں ملا کہ ایسا واقعہ ہم ریکگنائز کر سکیں. اب میں آتا ہوں وفا کے اوپر. حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی, آپ کے سوال کا جواب میں آ رہا ہوں, ورنہ یہ پری ایمبل نہ دیتا آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی نبی اسلام نے شادی نہیں کی تھی. حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھی علی بن ابی طالب نے شادی نہیں کی تھی. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب آپ واقعی میں اس لو کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, وہ فلم والا نہیں, کسی میاں بیوی کا ہو جاتا ہے نا, اور ہر انسان کا دوسری اپنی خاتون کا, مرد سے مرد کا خاتون سے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اگر ہے تو. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے مرنا بھی تیرے لیے, تو پھر میں نے آپ سے کہا نا ہیڈ ایکس کین بی کیورڈ اے ملین ٹائم, ہارٹ ایکس کی ناٹ بی کیورڈ. پھر یہ فطرت مرد کی بھی وہی ہے اور عورت کی بھی وہی ہے کہ پھر میں نے کسی اور جگہ پہ تیری شیئرنگ نہیں ہوگی. اگر آپ نے واقعی میں سوشل سسٹم کے اندر فرائض پورے کرنے ہیں تو 4 منیمم ہیں. ٹھیک ہے, 4 تو منیمم ہے, اللہ نے منیمم پہ سیٹ کری ہے. قوموں کو اللہ نے 400 کی بھی اجازت دی ہے شریعت میں اپنی. مسلمانوں پہ آ کے اللہ نے شرنک کر دیا کہ میں 4 سے اوپر نہ جانا, ورنہ اللہ نے 400 کی بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں پہلے, کیونکہ بھائی سوشل سسٹم نہیں چلے گا, ورنہ ادھر یہ والا ایموشن ٹریگر ہی نہیں ہوتا. سوشل سسٹم چلا رہتے ہیں, اور آپ ہر مرد کو پتہ ہے اور ہر عورت کو پتہ ہے پاکستان میں زیادہ تر شادیاں بغیر پیار کی ہوتی ہیں, بغیر الفت کے, بغیر عشق کے. ان کو نہیں یہ والی جواز ملتے. یہ اس فرد کو یہ جواز ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے میری بیوی کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کا میں نے وہ دل جو ہے نا وہ کریک نہیں ہونے دینا. جس کا نہیں ہے اس طرح کا تعلق اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کا ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں. یہ دونوں چیزوں کو ان آئسولیشن لیتے ہیں, اور جب ان کانسیپٹس کی شادی ہوتی ہے نا, وفا کی اور پیار کی, یہ جو محبت ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر لوگ نہیں شادیاں کرتے. وہ اپنی اس سینکٹیٹی آف دیٹ لو کو بچاتے ہیں. آدمی کی آپ کیا سمجھیں, ہر آدمی نے 4 شادیاں کرنی ہے؟ نہیں, سب نے نہیں کرنی. اور جس نے کرنی ہے اس کو اس کانسیپٹ کا پتہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی والا اسٹیپ نہیں لیتا, چاہے جتنی مرضی اس کو کرنی ہو.